یہ بھی میاں میاں کے کبوتر ہیں، تو یہ بڑے شوق سے یہ چنے کھاتے ہیں. یہ دیکھیں انہوں نے چنے دیے ہیں، پتہ نہیں لگا، بنی نہیں مجھ سے مووی. تو ماشاء اللہ یہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں. یہ ہمارے میاں کی دربار ہے. یہ بورڈ کا کافی پرانا ہے، کافی پرانا ہے. یہ میاں میں صرف دربار. یہاں پہ صبح کے ٹائم ناشتہ دیا جاتا ہے، صبح کے وقت یہاں پہ ناشتہ دیا جاتا ہے. ہمارے اداکار محمد علی صاحب، یہ ان کی آرام گاہ ہے. یہ دیکھیں یہ محمد علی اداکار، اس کی آرام گاہ ہے. یہ دیکھیں لگی ہوئی ہے. یہ محمد علی کی ایکٹر ہمارا، یہ آرام گاہ جو ان کے پیروں میں جگہ سننے میں آیا ان کی مسز کی ہے. انہوں نے اپنے لیے بک کرائی ہوئی ہے، اپنے لیے رکھی ہوئی ہے. سننے میں جو آیا ہے، کنفرم نہیں پتہ مجھے، لیکن سنا یہی ہے. یہ میاں میاں دربار ہے. یہ محمد علی جسے اپنے وقتوں کے یہ محمد علی. پھر آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ محمد علی. یہ جو ان کے پیر پہ جگہ ہے یہ بتاتے ہیں ان کی مسز کی ہے. یہ دیکھیں بہت پرانے درخت ہے، کافی پرانے درخت ہے. یہ جو ان سا صبح کے ٹائم یہاں پہ ناشتہ بھی کرایا جاتا ہے، ناشتہ بھی ہوتا ہے یہاں پہ صبح کے وقت، ناشتہ بھی ہوتا ہے. ہمارے میاں کی سرکار. اب دیکھیں کبوتروں کو. سامنے مسجد ہے. السلام علیکم. سرکار ہے. اس کو ملے کہ نہیں؟ مزہ لیڈیز کا یہ بڑے پرانے درخت لگے ہیں. دیکھ لیں یہ مسجد ہے.
یہ مسجد ہے جی، یہ بورڈ ہے، کافی بڑا بورڈ ہے، یہ مسجد ہے، یہ دیکھیں یہ کبوتر، یہ دربار، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری نا والدہ آج سے 3 سال پہلے گم ہو گئی تھی۔ اچھا خاصا جب کوئی انسان گم ہو جائے تو وہ جلدی کبھی نہیں ملتا، لیکن میری والدہ بول بھی نہیں سکتی تھی اور سن بھی نہیں سکتی تھی۔ میری والدہ میں یہ دونوں چیزیں تھیں۔ تقریباً 20 کی بات ہے، 2020 کی بات ہے، تو میری والدہ گم ہو گئی فروری میں، 1 فروری کو گم ہو گئی تھی۔ تو میں نے تقریباً میری مسز نے، میرے بیٹے نے، میرا ماموں کا بیٹا ہے، ہم 4 جو نے پورا لاہور کی کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جو ہم نے نہ چھوڑی ہو، نہ دیکھی ہو، کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جو ہم نے نہ دیکھی ہو، لیکن ہمیں والدہ نہیں ملی، کیونکہ میں میاں میر دربار میں اکثر آتا رہتا تھا، کیونکہ میں شروع سے ہی آ رہا ہوں میاں میر دربار، کافی عرصے سے ہفتے میں 1 چکر یا 2 چکر لگتا تھا، لیکن میں میاں میر دربار سے پرومس کر کے نکلا میری والدہ اب نہیں ملے گی تو لہٰذا میں اب دوبارہ اس دربار پہ نہیں آؤں گا، کیونکہ میری جنت مجھ سے چلی گئی ہے کہیں دور، میں ڈھونڈ کے تھک چکا ہوں۔ تو پتہ کیا ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کرتی اللہ کی ذات ہے، اللہ ہی، کیونکہ ہر ایک کو اللہ ہی دیتا ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں دے سکتا، نہ دے سکتا ہے نہ لے سکتا ہے، صرف اللہ ہی ہر چیز پہ وہ ہے۔ تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری امت کے لیے، ہمارے لیے ساری رات عبادت کرتے رہے، اللہ تعالیٰ سے ہی ہماری نفرت کے لیے مانگتے تھے کہ اللہ میری امت کو معاف کر دینا، وہ بھی اللہ ہی سے کہتے تھے۔ تو کہنے کا لوگ کسی غلط فہمی میں نہ پڑ جائیں کہ جی یہ دربار، یہ بھی اللہ کے ہی بندے ہیں، یہ بھی ہم سب اللہ کے بندے ہیں، لیکن ہم میں ان میں فرق یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی عبادت کی ہوتی ہے، انہوں نے مسلمان کیے ہوتے ہیں، تو انہوں نے ساری رات سارا دن جو سے ان عبادتوں میں گزارا ہوتا ہے، تو پھر ظاہر بات ہے پھر اللہ پاک نے ان کی بھی سننی ہے، سنتے ہیں، کیوں نہیں سنتے؟ پھر ہم جو آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں یا اللہ پاک مطلب کہ ہمیں سب کچھ ہو جائے، لیکن لوگ الٹے وہ نکال لیتے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نیک آدمی ہیں، اللہ کے ہی بندے ہیں یہ بھی، جو انہوں نے سارے دن اپنے کو نہیں دیکھا، عبادت اللہ کی عبادت کرتے رہے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے رہے ہیں۔ تو میری والدہ گم ہونے کے بعد پھر میں 12ویں دن یہاں پہ آیا، اب میں نے کہا اب میں نہیں آؤں گا، تو لہٰذا میری جنت مجھے نہیں مل رہی، تو میں تھک چکا تھا، رو کے تھک چکا تھا، جو کہ اس لیے اچھا خاصا انسان گم ہو جائے تو وہ نہیں ملتا۔ میری والدہ تو سن بھی نہیں سکتی تھی، نہ بول سکتی تھی۔ پھر اللہ نے ایسی کرم نوازی کی، میں پھر یہاں سے نکلا تو پھر میں گھر گیا، مسز کہنا کہ چلو آج پھر ڈھونڈ کے آتے ہیں، تو ہم چلے گئے، اللہ نے ملانا تھا تو ہم لوگ چلے گئے، جاتے پہلے رائے بینڈ گئے، ادھر سے پھر مسز نے کہا بھی ایسا کرتے ہیں اب ساری عیدی سینٹر دیکھتے ہیں، تو ہم ادھر گئے، دیکھتے رو رہے تھے، برے حال تھے، آپ کو پتہ جس کی ماں گم ہو جائے تو میں یہ کہتا ہوں کہ جن کی مائیں زندہ ہیں، جن کی ماں باپ زندہ ہے، ان سے محبت کرنی چاہیے، وہ بڑے مخلص لوگ ہوتے ہیں، پیارے لوگ ہوتے ہیں، ان سے محبت کیا کریں، آپ نے دنیا اور آخرت میں پانا تو ان سے محبت کیا کریں۔ پھر اس کے بعد اللہ ہم نے ایسا کیا، اب استار عیدی سینٹر میں گئے، پھر میری مسز نے ریکویسٹ کی ہمیں دکھا دیا جائے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہاں پہ، ایک نے کہا تھا وہاں پہ بیٹھی، ایک نے کہا جی ایک عورت رات کو 2:30 بجے کوئی پولیس والے چھوڑ گئے تھے ہمیں، تو آپ وہ دیکھ لیں، تو انہوں نے بارہ دکھایا، وہ ہماری والدہ نکلی، پھر ہماری والدہ نکلی، آپ سمجھ سکتے ہیں جو والدہ 12 دن کے بعد چوٹیں لگی تھی، والدہ کو چوٹیں لگی تھی ہاتھ پیر میں، پیچھے چھاتی پہ، چکلے پہ بڑی چوٹیں لگی، جو بول نہ سکتا ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے لیے کیا ہوتا ہوگا، جو بول نہ سکتا ہو، سن نہ سکتا ہو، تو آپ سمجھ سکتے ہیں اس کے لیے کیا ہو سکتا ہوگا۔
تو پھر آپ یقین کرنا اللہ جانتا ہے کہ میرے پہ اتنے برے وقت آئے، اتنے برے وقت پہ بعض وقت ایسا ہی موقع آ گیا تھا تو دل کرتا تھا خودکشی کر لے، لیکن کیا وقت آ چکا تھا نا برا، لیکن اپنے ماں کے پھر ایک دماغ نے چلایا کہ ماں کے جب پیر چومنا شروع کیا اللہ تعالیٰ نے ساری پریشانی ختم کر دی، اللہ پاک نے ساری تکلیفیں دور کر دی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ پھر ایسے ہوا جب مکھن سے بال نکال کے نہیں پھینکتے، ایسے ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری ساری پریشانیاں دور کر دی۔ میں اس وجہ سے آپ سب کو کہتا ہوں جن کی مائیں زندہ ہیں نا، ماں باپ زندہ ہیں نا، ان سے محبت کرو، ان سے پیار کرو، کیونکہ وہ بڑے پیارے لوگ ہوتے ہیں، ان سب سے پیار کرنا چاہیے۔ میں آپ سے ذاتی ریکویسٹ کرتا ہوں، میں ذاتی وہ کرتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پھر میں خوش قسمت انسان تھا جب مجھے میری والدہ پھر سال کے بعد میری والدہ وفات پا گئیں، انہیں میں نے اپنے ہاتھ سے پھر اپنایا۔ یعنی کہ آپ سمجھ سکتے ہوں گے کہ کیا موقع ہوتا ہوگا، میں بول نہیں سک رہا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں۔ صرف میں سے آپ لوگوں سے یہ ذاتی ریکویسٹ ہے، لائک کرے، سبسکرائب کچھ بھی نہ کرے، لیکن یہ بات سن کے نا صرف ایک بات ہے، ماں باپ کی اور 5 وقت کی نماز پڑھے، 5 وقت کی عبادت کرے اور ماں باپ کی خدمت کرے، آپ کو دنیا کی ہر چیز مل جائے گی، جو بھی لینا چاہیں، جو بھی ڈھونڈنا چاہیں، آپ کو ہر چیز اللہ تعالیٰ دے دے گا، مل جائیں گی، کیونکہ ہر چیز مل جاتی ہے، ہر چیز مل جاتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس ایسا وقت آ چکا ہوا ہے، ہم لوگ نماز پڑھنا تو کیا ہم کسی رشتہ دار کے پاس جانا پسند نہیں کر سکتے، کہ وہ ٹائم نہیں ہے، اس کا گھر میں 10 گھنٹے بیٹھ جانا ہے وہ منظور ہے، لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ لیکن لہٰذا آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ملا جلا کریں یار، زندگی کا پتہ نہیں ہوتا، وقت کا پتہ کوئی نہیں ہوتا۔ ہمارے آفس میں کل ایسے ہی ہوا، ڈپارٹمنٹ میں گھر سے اچھا خاصا آیا ہے، ہارٹ اٹیک ہوا، فوت ہو گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اب اس کو پتہ تھا کہ میں نے گھر آنا ہے یا نہیں آنا، جوان لڑکا تھا، 27-28 سال عمر تھی اس کی، فوت ہو گیا۔ لہٰذا میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے ملا کر بہنوں سے پیار کیا کریں، ماں باپ کی جتنی ہو سکے اتنی ہی کام ہے آپ لوگوں سے۔ اچھا، آپ مجھے اجازت دیں، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ سنیں ضرور، اور اس میں میری ذاتی ریکویسٹ ہے، لائک کریں، سبسکرائب کچھ بھی نہ کریں، لیکن اس پہ عمل ضرور کریں، یہ آپ لوگوں کی مہربانی ہے۔ میں ذاتی طور پہ ریکویسٹ کرتا ہوں آپ لوگ ملا کریں، بزرگوں کے پاس جایا کریں، آپ لوگوں کے ہر پریشانیاں، ہر اللہ تعالیٰ آپ کی دور کر دے گا۔ میری یہ دعا ہے آپ سب کے، اللہ تعالیٰ پورے پاکستان میں، پورے مسلمان ملکوں میں رحمت کرے، کرم کرے، رحمتیں عطا فرمائے سب کی، جو بے اولاد اللہ تعالیٰ ان سب کو اولاد عطا فرمائے، جو بے روزگار اچھا تعالیٰ روزگار عطا فرمائے، سب کو اچھا روزگار عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیوں کو دور کرے۔ آپ سنیں اور سن کے عمل ضرور کریں، کیونکہ ماں باپ سے اچھی چیز کوئی بھی نہیں ہے، مخلص محبت ہے، مخلص پیار ہے، مخلص چیزیں ہیں۔ تکلیف ہوتی ہے جب دیکھتے ہیں نا ماں باپ نے وہ گھر سے نکال دیا، یہ کیا وہ کیا، لیکن مہربانی کر کے آپ اس پہ وہ نظر ثانی کریں، محبت کریں، پیار کریں، بچوں سے پیار کریں۔ اللہ حافظ، اللہ پاک، لا الہ الا محمد رسول اللہ، یا اللہ بسم اللہ، یا اللہ خدا حافظ۔ سنیں ضرور، آپ کی مہربانی ہے، عمل بھی کریں ضرور، لائک سبسکرائب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس پہ سن پہ عمل کریں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔